السلام علیکم۔ آج پاکستان ہولناک بحران کی لپیٹ میں ہے۔ پاکستان کے معاشی بحران کا حل پاکستان کی معاشی حکومت انتہائی نگہداشت وارڈ میں ہے۔ آئیے ایک جائزہ ایک مضمون میں پڑھتے ہیں۔ ملکی معاشی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ گو اس وقت دنیا بھر میں معاشی بحران چل رہا ہے۔ کورونا اور تیل کی قیمتوں میں کمی نہ ہونے کے باعث اکثر ممالک پریشان ہیں، مگر پاکستان میں تو موجودہ حکومت نے جب سے باغ دوڑ سنبھالی ہے تو ملک کے معاشی حالات انتہائی ابتر تھے اور مستقبل قریب کی ترقی اور منصوبہ بندی بھی نہیں تھی، مگر کورونا جیسی بیماری کے بعد بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس بار اتنے بڑے پیمانے پر سیلاب آیا جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا، جس کے لیے ایک طرف تو وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی ماحولیاتی کانفرنس میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہوئے قرضوں کو رول اوور کرانے اور بڑے ممالک کی امداد حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی، بعد ازاں اس سلسلے میں وزیر اعظم نے ترکی اور چین کے دورے بھی کیے اور انہیں سرمایہ کاری کی دعوت دی، کیونکہ ملک میں معیشت کی حالت سنبھالنے کے لیے جو اقدامات ہو سکتے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب اسحاق ڈار پاکستان تشریف لے آئے تو اس سے ملکی معیشت پر بڑا مثبت اثر اس طرح ہوا کہ وہ ماضی میں ملکی معیشت کو سنبھالنے میں اہم کردار ادا کر چکے ہیں۔ اس وقت جب ملک دشمن نے نہ صرف یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اس پر اکانومی کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جو کوششیں اس وقت ہو رہی ہیں ان سے پاکستان کو خدا نخواستہ کبھی بھی ڈیفالٹ کی طرف نہیں لے جایا جا سکتا۔ اس سلسلے میں ملک سے مہنگائی ختم کرنے، توانائی کے شعبے پر توجہ دینے اور درآمدات و برآمدات کی جانب سے اسحاق ڈار خصوصی توجہ دے رہے ہیں کہ اس ضمن میں وہ بہت محنت کرتے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے شہباز شریف کا اظہار ہمدردی کے لیے ترکی کا دورہ کرنے کا فیصلہ کمیٹی کے اجلاس میں حکومتی سطح پر 4.5 لاکھ میٹرک ٹن گندم امپورٹ کرنے کی اجازت بھی دی ہے، جبکہ روس نے $372 فی میٹرک ٹن گندم خریدنے کی پیشکش بھی کی ہے۔ روس سے درآمد کی جانے والی گندم گوادر پورٹ پر منگوائی جائے گی، جو فروری اور مارچ میں پہنچے گی۔ پاسکو ترسیلی نظام کے تحت گندم صوبوں کو بھجوائی جائے گی۔ معاون خصوصی برائے خزانہ طارق باجوہ کا کہنا تھا کہ ملک کو بلندی مالی خسارے کا سامنا ہے۔ رواں مالی سال کا خسارہ 5% سے کم رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ IMF کے اہداف کو حاصل کیا جائے گا۔ حکومت غریب طبقے پر زیادہ فنڈ خرچ کرنا چاہتی ہے۔ وزارت خزانہ کا یہ کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر اقتصادی ایمرجنسی کی افواہوں کا مقصد ملک میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا کرنا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کی بھرپور کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ کفایت شعاری کے حوالے سے متعدد اقدامات بھی اٹھا رہے ہیں۔ IMF کے ساتھ نواں جائزہ اجلاس اب ایڈوانس سطح پر ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایکنک کے اجلاس میں سیلاب سے متاثرہ شاہراہوں اور پلوں کی تعمیر و مرمت کے لیے اربوں روپوں کے منصوبے منظور کیے ہیں۔ 3.82 ارب روپے کی لاگت سے سیلابی پانی کے انتظام کی منظوری دے دی گئی ہے اور سندھ فلڈ ایمرجنسی کے منصوبے کے لیے 48.32 ارب روپے کی منظوری بھی وزیر خزانہ نے دے دی ہے۔ 15 ارب روپے راگت کا منصوبہ خیبر پختونخوا کے لیے اور 12.50 ارب روپے کا منصوبہ بلوچستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے بحالی کے لیے منظور کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں مختلف ممالک کے سفیروں کی ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ جرمنی کے سفیر اور اسحاق ڈار کے درمیان ہونے والی ملاقات میں اسحاق ڈار نے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعلقات میں اضافے کی اہمیت کو اجاگر کرنے میں بھرپور تعاون کی پیشکش کی۔ اسی طرح وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی برطانوی ہائی کمشنر، امریکی سفیر اور چین کے سفیر نونگ وینگ سے بھی خصوصی ملاقاتیں ہوئیں، جس میں اسحاق ڈار نے سیلاب کے بعد تعمیر اور ریلیف کی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خزانہ نے مشکل کی اس گھڑی میں ان ممالک کی امداد، بالخصوص چین کی امداد کو سراہتے ہوئے کہا کہ حکومت معاشرے کے کمزور طبقے کے تحفظ کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ وفاقی حکومت درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حقیقت پسندانہ منصوبے رکھتی ہے۔ وزیر خزانہ نے یہ یقین دہانی بھی کروائی ہے کہ حکومت پاکستان تمام بیرونی قرضوں کی بروقت ادائیگیوں کو پورا کرتے ہوئے IMF پروگرام کو مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے چین، امریکہ اور برطانیہ کے نمائندوں کو باور کرایا کہ $16 ارب متاثرین کی بحالی کے لیے درکار ہوں گے۔ IMF سے اگلی قسط مل جائے گی اور $3 ارب رول اوور کروانے میں بھی اسحاق ڈار کامیاب ہو گئے ہیں۔ ہمارے ملک کی یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک چلتی ہوئی حکومت کو
سازش سے گرا کر ملک کو ہر بار آکسیجن پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اسحاق ڈار کا بطور فائنانس منسٹر تجربہ بہت اہم ہے کیونکہ انہوں نے ماضی میں بھی تمام اکنامک فیلڈ میں جو کام کیا ہے اسے دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ملک اب سروائیو کر جائے گا اور اب غلطیوں کا مارجن بڑا کم ہوگا کیونکہ بیرون ملک بھی دیکھ رہی ہے۔ اگر ملک میں بار بار معاشی اور سیاسی کرائسس کا شکار ہوتے رہے تو دنیا میں بھی کوئی وقت نہیں رہے گی، لہٰذا ہمیں موجودہ وزیر خزانہ اور حکومت کے ساتھ مل کر ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے۔ خدا پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔